آج بیف کھانا ایک جرم بن کر رہ گیا ہے، جبکہ ہندوستان کی تاریخ میں بیف کا اہم مقام رہا ہے۔ اس سلسلے میں بنگلورو کے ڈاکٹر منوہر پرساد نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ کتاب پر تنقید اور تعریفوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ پیش بنگلورو سے شاہد قاضی کی یہ رپورٹ۔ بیف زمانے قدیم میں ہندوستان کے بادشاہوں کی پہلی پسند ہوا کرتی تھی۔ اسے کھانا شاہی گھرانوں کی تہذیب اور شان مانا جاتا تھا، چاہے وہ بادشاہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ بیف کا مطلب گائے کا گوشت نہیں ہے، بلکہ بیف میں بیل، بھینس وغیرہ بھی شامل ہے۔ لیکن آج اسے کھانا غلط سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ریاستوں میں تو اسے کھانا جرم ہے۔ بیف کی تاریخ اور اس کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے بنگلورو کے ڈاکٹر منوہر پرساد نے ریسائپس ان ریزسٹنس کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ اس کتاب میں بیف کی اہمیت اور بیف کے پکوانوں کے ساتھ ساتھ ملک کے معروف اسکالر رام پنیانی کے علاوہ 3 اہم قلم کاروں کے مضامین شامل ہیں۔ Releasing this book is to make people to understand what is their food rights. There are so many varieties of food available in India, and ours is a multicultural society, and people got every right to eat their own food. اس کتاب میں بیف کے فوائد اور اس پر پابندی لگائے جانے سے ہونے والے نقصانات کو بھی بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر منوہر پرساد کہتے ہیں کہ بیف پر پابندی لگانے سے دلت، کرسچن اور مسلمانوں کی معاش پر فرق پڑے گا اور ان کی تہذیب پر اس کا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو کسی کی غذا پر پابندی لگانا مناسب نہیں ہے۔ Eating in India is taboo, and also it is dehumanizing kind of, and Dalits are affected by this, and minorities are also affected by, and then working class, the whole food and vitamin comes from this. گائے کے نام پر ملک میں سیاست کی جاتی رہی ہے۔ ہندوستان بیف ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، اور بیف ایکسپورٹ کرنے والوں میں زیادہ تر سبزی خور شامل ہے۔ ہندوستان میں برادران وطن کے مذہبی جذبات کی قدر کرتے ہوئے گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن بیف پر پابندی سے ایک بڑے طبقے کو ضرور نقصان پہنچے گا، اور وہ طبقہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھاتا رہے گا۔ ETV نیوز کے لیے بنگلورو سے شاہد قاضی کی رپورٹ۔